سے پہلے بات کرتے ہیں، الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کل ہی کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ہیڈ کوارٹر میں چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں اہم اجلاس ہوا، جس میں کراچی سے صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں کل ہی کراچی، حیدرآباد اور دادو میں کل ہی بلدیاتی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے زیر صدارت ہونے والے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ کراچی، حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانے سے متعلق سندھ حکومت کے مراسلے کا جائزہ لیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت پر امن انتخابات کے لیے فل پروف انتظامات کرے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کے کل ہی انعقاد کے فیصلے کے بعد انتخابی سامان کی ترسیل کا عمل تیز کر دیا گیا۔ ضلع کرنگی میں بھی ریجنل الیکشن آفس سے انتخابی سامان کی ترسیل کا کام شروع ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں، ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ دانیال سید موجود ہیں۔ دانیال، اپڈیٹ کیجیے گا تیاریوں کے حوالے سے۔ جی دیکھیں، بالکل ہی نا، اس وقت ہم موجود ہیں ڈسٹرکٹ کورنگی کے ریجنل آفس میں، جسے سپیریئر سائنس کالج کو قرار دیا گیا ہے، اور یہاں سے ڈسٹرکٹ کورنگی میں پولنگ سامان کی ترسیل کا عمل اب شروع کر دیا گیا ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اجلاس منعقد ہوا، اس کے بعد باقاعدہ طور پر تحریری حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ جو ہے کل یعنی کہ بروز اتوار 15 جنوری کو منعقد ہوں گے، اور ہر صورت منعقد کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے احکامات جاری کر دیے گئے۔ میرے کیمرامین حارث اگر مناظر دکھا سکیں کہ اس وقت جو پولنگ عملہ ہے وہ یہاں سے سامان پریزائڈنگ افسران کے ہمراہ یہاں سے وصول کرنے کے بعد اب پولنگ اسٹیشنز کی طرف گامزن ہے۔ پولیس کی نفری کی اگر بات کی جائے تو پولیس کی نفری بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ کراچی کے تمام اضلاع میں اس وقت جتنے بھی ریجنل آفس ہیں، جو آفسز قائم کیے گئے تھے، اب وہاں سے پولنگ عملہ جو ہے بیلٹ پیپر، بیلٹ باکس اور دیگر اسٹیشنری کا جو سامان ہے، جو ضروری سامان ہے، اس کو حاصل کرنے کے بعد اب یہاں سے پولنگ اسٹیشنز کی طرف گامزن ہے۔ پولیس کی بھاری نفری کو فراہم کیا گیا ہے۔ پولیس کے جوان یہاں پر موجود ہیں جو اپنی نگرانی میں سیکیورٹی فراہم کرتے ہوئے پولنگ اسٹیشن تک پہنچا رہے ہیں۔ کراچی میں اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور کراچی پولیس چیف جاوید عالموڈو کے مطابق 52,000 سے زائد پولیس کے جو جوان ہیں وہ کل بلدیاتی انتخابات کا جو دوسرا مرحلہ ہے اس میں سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ تمام اضلاع کے اندر سیکیورٹی کا جو حتمی پلان ہے وہ فائنل کر دیا گیا ہے، اور کراچی کے جتنے پولنگ اسٹیشنز ہیں، متعدد پولنگ اسٹیشن جو ہیں وہ اس وقت حساس قرار دیے گئے ہیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں پولنگ اسٹیشنز ایسے ہیں جو انتہائی حساس قرار دیے، ان کے اوپر پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کیا جائے گا۔ پولیس کی پیٹرولنگ، گشت اور افسران کا جو دورہ ہے ان پولنگ اسٹیشنز پر، اس کو یقینی بنانے کی خصوصی ہدایت کراچی پولیس چیف کی جانب سے دی گئی ہے۔ اس وقت ہم سپیریئر سائنس کالج شاہ فیصل کالونی میں موجود ہیں، جو ڈسٹرکٹ کورنگی کا ریجنل الیکشن آفس ہے، اور اب یہاں سے ہم نے دیکھا صبح سے یہاں پر پولنگ کا عملہ موجود تھا، لیکن اب سے چند لمحوں قبل ہی پریزائڈنگ افسران نے باقاعدہ طور پر پولنگ کے عملے کو سامان مہیا کر دیے، اور پولیس کی نگرانی میں اب تمام تر سامان یہاں سے پولنگ اسٹیشنز کی طرف روانہ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دانیال سید ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ پیپلز پارٹی بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے کارکنان کو بلدیاتی انتخابات کے التوا کے حوالے سے افواہوں پر کان نہ دھرنے کی ہدایت کرتی ہے۔ جماعت اسلامی بلدیاتی الیکشن کرائے جانے کے اپنے موقف پر ڈٹ گئی ہے۔ عزت کے ساتھ الیکشن کروائیں ورنہ ذلت کے ساتھ کرانا پڑے گا۔ سازش کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی نے انتظامیہ کو دھمکی دے دی۔ حافظ نعیم کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے التوا کے خدشات پر برس پڑے۔ ادارہ نور حق میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حکومت پر الیکشن روکنے کی سازش کا الزام لگا دیا۔ بولے، حکومت نے لکھا ہے امن و امان کا مسئلہ ہے، لیکن یہ مسئلہ تو 2018 میں بھی تھا۔ جناب، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امن و امان کا مسئلہ ہے۔ وہ بھائی، امن و امان کا مسئلہ تو ہے ہی موجود، 2018 میں بھی تھا۔ پورے ملک میں دہشت گردی کی فضا تھی، اور پورے ملک میں الیکشن ہوا تھا، اور پورے ملک میں تمام اسٹیشنوں پر، تمام بوتھ میں پاک آرمی کے جوان موجود تھے، جبکہ پورے ملک میں دہشت گردی کی فضا اس وقت کتنی شدید تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کی ترجیح ہوتی ہے تو آپ کو یہ سارے اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔
समझते हैं। हाफिज नईम ने MQM और पीपल्स पार्टी को पार्टनर और कराची की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कराची के 3.5 करोड़ आवाम के साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है। हुकूमती पार्टियां इतनी पॉपुलर हैं तो इलेक्शन से फरार क्यों चाहती हैं? कराची किसी की तरजीह में ही नहीं है। कराची को तो इस तरह समझा हुआ है कि जब चाहो जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो, पैसा बटोरो और चले जाओ। और जब एक दिन कराची के लोगों का आने लगे जिसमें वो अपनी राय दें, एक उम्मीद नजर आती है तो इस उम्मीद को भी कत्ल करने की कोशिश करते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने धमकी दी कि इलेक्शन के खिलाफ साजिश का भरपूर जवाब मिलेगा। अब तो पीपल्स पार्टी वाले भी कह रहे हैं इलेक्शन कराए जाएं। पॉपुलर जमातों का हाल बल्दियाती इलेक्शन से सामने आ गया है। कराची में कल बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, इबहम बरकरार है। गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज में बनाए गए डिस्ट्रीब्यूशन कैंप में इंतखाबी सामान की तरसील का अमल शुरू नहीं हो सका है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जेसीटी मौजूद हूँ। यहाँ पर सुबह 10 बजे जो है बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक जो है पोलिंग के सामान की तरसील का अमल शुरू होना था, जो ताख़ीर का शिकार हुआ है। अब से कुछ देर कबल जो है यहाँ पर पोलिंग का सामान जो है वो पहुँचा है। मेरे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं मुख्तार अली अब्रो, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं। ये हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले ये बताइएगा 10 बजे का टाइम जो है दिया गया था कि बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक पोलिंग के सामान की तरसील का अमल शुरू होगा, लेकिन ये इतनी ताखीर का शिकार रहा, तो इसकी क्या वजूहात थी? नहीं, हमने 10 बजे का टाइम नहीं दिया था। हमने अपने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनको सामान जो है वो 2 बजे को हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट क्यामाड़ी का जो है वो बहुत बड़ा स्केटर्ड एरिया नहीं है। यहाँ पर बल्दिया है, साइट है, मारीपुर है और क्यामाड़ी है, वो बिल्कुल नज़दीक हैं। तो हमने अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सेहत को और उनके जो है थकावट को मद्देनजर रखते हुए हमने कहा था 2 बजे यहाँ से सामान की तरसील शुरू हो जाएगी। तो आप देखें कि तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर यहाँ पर मौजूद हैं, रिटर्निंग ऑफिसर भी मौजूद हैं और सामान भी हमारा मौजूद है, गाड़ियाँ मौजूद हैं, तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। अभी हम लोगों को जो है वो सामान डिस्पैच करने के लिए दे रहे हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था। बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सामान की तरसील का अमल जो है अब से कुछ देर बाद जो है बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर खुर्रम शाह जिलानी का कहना है कि कराची में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद जरूरी है। अवामी मसाइल हल किए बगैर शहर तरक्की नहीं कर सकता। तफसीलात बताएंगे जावेद इकबाल। जी, आपको मालूम है कि बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ जमातों की मुख्तलिफ राय हमारे साथ इसके मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल डिस्ट्रिक्ट साउथ के सदर सैयद खुर्रम शाह जिलानी साहब, हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे। खुर्रम साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, और आप लोगों की कैसी तैयारी है इस हवाले से? बल्दियाती इलेक्शन मुझसे बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, और ये कराची के साथ जो मेरे हिसाब से एक नाइंसाफ़ी है, क्योंकि जब आप लोगों को सही चुनाव करके नहीं मौका देंगे जो कराची के लिए काम करें तो ये एक ज़्यादती है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल हमेशा हक सच की आवाज़ उठाती है, और हम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ उसके प्लेटफॉर्म पे लड़ रहे हैं। तो हमारे कैंडिडेट्स भी माशाल्लाह बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। उम्मीदवार आपके कराची से? सर, पूरे कराची से तो ऑलमोस्ट 250 के करीब हमारे हैं, क्योंकि फंक्शन लीग जो है वो कर रही है। मैं आपको मेरे अपने ज़िले से तकरीबन जो है 35 के करीब लोग हैं, और मैं साउथ की एक बात कर रहा हूँ, और बाकी और जगह से भी हो रहा है, अलायंसेज हो रहे हैं हमारे साथ, और लोगों भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि लोगों के साथ जो है बिलखुसूस मैं फिर कहूँगा कि कराची के साथ एक बड़ी ज़्यादती होती चली आ रही है हमेशा की तरह। शुक्रिया। सुना आपने कि खुर्रम शाह जिलानी बता रहे थे कि बल्दियाती इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए ताकि आवाम को अपने राय का इजहार का मौका मिले और वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करें, और वही नुमाइंदे यहाँ पर शहरी और बल्दियाती मसाइल को हल करें, जो पानी, बिजली, गैस के मसाइल हैं, सड़क के मसाइल हैं, कचरे के मसाइल हैं, तो उसको हल करेंगे तभी ये शहर ज़बरदस्त तरक्की करेगा और इसमें शहरी आराम से ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। शहर कायद में बल्दियाती इलेक्शन के पेश नज़र उम्मीदवारों ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। शाह फैसल UC1 के तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ब्रांच चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी इलेक्शन में जीत के लिए पुरुमीद हैं। मजीद बताएंगे हमारी नुमाइंदा हमना निसार। मैं मौजूद हूँ PTI के दफ्तर में, जहाँ पे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, अपने सारे काउंसलर के साथ जो इलेक्शंस के जो लाहे अमल है उस पर बात कर रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे उम्मीदवार बराए चेयरमैन अतीकुर रहमान साहब, उनसे हम बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सर, बताइएगा क्या तैयारियाँ हैं आपकी इलेक्शंस के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयारियाँ तो पिछले हम लोग ये चौथी टर्नओवर में कर रहे हैं, और सिंध गवर्नमेंट ने 3 दफ़ा पहले इलेक्शन मुलतवी करवा दिए हैं, और अब उनका इरादा मेरे ख़्याल से ये चौथी मरतबा भी है जिसको वो पोस्टपोन करना चाह रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ना, उनके इस अमल को पूरा होने नहीं देगी। हम तो चाहते हैं, हम लोगों ने जो तैयारियाँ पिछले तीनों टर्नओवर में की और इस टर्नओवर में भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि ये इलेक्शन
ہوں اور ان کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا کراچی کی جماعت ہے اور انشاءاللہ کراچی کا میئر اگلا انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہوگا. کہ ہمارے ساتھ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے UC1 کے امیدوار برائے وائس چیئرمین صاحب بھی موجود ہیں, طارق محمود صاحب. سر آپ بتائیے گا. یہاں کے لوگوں سے کافی امیدیں ہیں ہم لوگوں پہ, انہوں نے پہلے بھی بھروسے کیا. میں پہلے بھی الیکٹڈ ممبر UC9 میں کونسلر رہا ہوں, تو انشاءاللہ اب آگے ترقی ہوئی ہے سمجھو میری, تو وائس چیئرمین کا الیکشن لڑ رہا ہوں اور ہمیں لوگوں سے یہی امید ہے. اور لوگ جیسا رسپانس آ رہا ہے جب ہم اندر علاقے کے اندر جاتے ہیں, ہینڈ بل تقسیم کرتے ہیں یا علاقے کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں, ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں, تو لوگوں کا رسپانس پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھروسہ ہے. اور خان صاحب کے ویژن کو لے کے جب ہم آگے جاتے ہیں تو لوگ ہم لوگوں کو انشاءاللہ وہ نہیں کریں گے, خفا نہیں کریں گے, انشاءاللہ ہم جتائیں گے. اور شکریہ. ہمارے ساتھ امیدوار برائے چیئرمین اور وائس چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں PTI کے. انہوں نے یہی بتایا ہے کہ انشاءاللہ کامیابی کے بعد جو یہاں کے بنیادی مسائل ہیں وہ بھی لازمی حل کیے جائیں گے. جی. ناظم آباد ٹاؤن UC1 سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے امیدوار سابق صدر PSF کراچی ڈویژن فیصل شیخ کا کہنا ہے 15 جنوری کو کامیابی حاصل کر کے علاقے میں بچوں کے لیے پارک اور سیوریج کے مسائل کو حل کریں گے. مزید ان کا کیا کہنا ہے بات کریں گے ہمارے نمائندے کامران سے. کامران آگاہ کیجیے. جی بالکل, ناظم آباد ٹاؤن UC1 پاپوش نگر کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں. ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کے لیے امیدوار دیگر جو امیدواران ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل شیخ یہاں سے UC1 سے امیدوار ہیں. سابقہ طلبہ یونین میں بھی کافی متحرک رہ چکے ہیں اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات میں بھی پیش ہیں. فیصل شیخ صاحب, سب سے پہلے تو آپ اپنے اس حلقے کے حوالے سے بتائے گا کہ یہ جو ٹاؤن ہے, یہ جو UC ہے, اس میں یہاں پہ مسائل کیا تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں یہ UC1 پاپوش نگر ایک بڑا قدیمی علاقہ ہے اور پاپوش نگر کے جو مسائل ہیں, کیونکہ یہاں پہ کچھ آبادی کافی گنجان ہو گئی ہے, تو یہاں پہ سیوریج کا سب سے بڑا ایشو ہے اور جو گلیوں کی جو مینٹیننس کا ہے, روڈز کا. باقی جو پانی کے ایشوز ہیں وہ تو گائے بگائے ہم اس کو ریزالو کرتے رہتے ہیں. ہماری ترجیحات یہاں پر سب سے پہلے یہاں پہ جو بچوں کے لیے کھیلنے کے جو پارکس وغیرہ ہیں وہ کافی تباہی کا شکار ہیں. ہم نے اپنی UC کے اندر ابھی کچھ مہینوں پہلے علامہ اقبال ٹاؤن پارک کو پورا رینوویٹ کرایا, ہم نے اس کو پورا ریہیب کرایا. ابھی آج ہی کیا نام ہے ڈائریکٹر پارک سے ہم نے یہاں پہ پاپوش نگر میں رحمانیہ مسجد کا گراؤنڈ ہے, اس کی بھی ہم نے اس کو فیزیبلٹی بنائی تھی, اس پہ بھی کام آج سے شروع ہو گیا ہے. سب سے پہلے ہماری ترجیحات میں سے یہ ہوگا کہ ہم یہاں پہ لوگوں کو پارکس دیں اور یہاں پہ جو سیوریج کے مسائل ہیں جو بڑی تباہی کا شکار رہے ہیں گزشتہ ادوار میں, اس کو صحیح کروائیں گے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ اس حوالے سے ہمیں بڑے پورے اعتماد دکھائی دیتے ہیں کہ حکومت سندھ نے شہر میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے ہیں اور ماضی میں کراچی والوں نے دیگر سیاسی جماعتوں کو آزما لیا ہے. اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے کوئی نمائندہ منتخب نہ ہونے کے باوجود پیپلز پارٹی نے کافی کام کروائے ہیں شہر میں. اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواران سمجھتے ہیں کہ اس بار کراچی والے جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواران کو منتخب کریں گے, کامیاب کروائیں گے. اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کم عمر رکشہ ڈرائیور علیشہ کو رہائش دینے کا وعدہ وفا کر دیا. اپنے ناظرین کو آگاہ کریں, سندھ حکومت کی جانب سے 17 سالہ علیشہ کو شاہ فیصل میں گھر فراہم کر دیا گیا ہے. مزید بتائیں گی ہماری نمائندہ جو کہ اس وقت علیشہ کے ساتھ موجود ہیں, اقرا اوان. بتائیے گا. جی بالکل, اس وقت میں شاہ فیصل کالونی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ علیشہ موجود ہے جو اپنے والد کی وفات کے بعد 17 سالہ علیشہ جو ہے سڑک پر رکشہ چلاتی تھی اور اپنے گھر کی واحد کفیل تھی. 18 جون کو سندھ حکومت کی جانب سے انہیں گھر دینے کا اعلان کیا گیا تھا, تو آج انہیں فائنلی ان کے ہینڈ اوور گھر کیا جا رہا ہے. میرے ساتھ علیشہ موجود ہے, ان سے جانوں گی کہ آج فائنلی سندھ حکومت کی جانب سے آپ کو گھر دیا جا رہا ہے, تو کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ جی بہت خوشی ہو رہی ہے کہ انہوں نے جو میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ آج انہوں نے پورا کر دکھایا. سندھ گورنمنٹ نے اور مراد علی شاہ نے, بلاول بھٹو صاحب نے, آصف علی زرداری صاحب نے, جنہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا آج وہ پورا کر دیا. جو خواب میرے ابو کے تھے وہ آج پورے ہو گئے. آپ کتنے خوش ہیں کہ آپ کے جو خواب ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں؟ آپ رکشہ چلاتی تھی تو روزگار کا بھی کوئی انتظام کیا گیا ہے کہ وہ نہیں؟ جی بس جو سب سے مین چیز تھی وہ ہمارا گھر تھا, کیونکہ کرائے کے مکانوں میں نہیں افورڈ ہوتی تھی. یہ رکشہ چلتا تھا, گھر کا گزر بسر بہت مشکل سے کرتی تھی. تو اب مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ میں اپنے گھر پر ہوں اور جو میرے ساتھ وعدہ ہوا وہ آج مجھے پورا کر دیا سندھ گورنمنٹ نے.
ٹھیک ہے جی، تو آپ نے دیکھا کہ علیشہ کتنی خوش ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے پیپلز پارٹی نے اپنے ویژن کے مطابق روٹی کپڑا اور مکان کے تحت آج فائنلی اپنے اس ویژن کو پورا کرتے ہوئے 17 سالہ علیشہ کے خواب کو پورا کر دیا ہے کہ آج آخر کار ان کا یہ جو خواب ہے اپنے گھر کا وہ پورا ہونے جا رہا ہے، اور آج وہ اپنے گھر میں موجود ہیں اور پیپلز جانب سے آج یہ وعدہ پورا کر دیا۔ کراچی کے تاجروں کا امتحان ختم نہ ہو سکا، مہنگائی کے باعث منظور کالونی فرنیچر مارکیٹ میں سناٹے ہیں۔ مزید بات کریں گے وسیم افتخار سے۔ جی جس وقت میں منظور کالونی کی فرنیچر مارکیٹ میں موجود ہوں، اور یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس فرنیچر مارکیٹ میں خریدار انتہائی کم نظر آ رہے ہیں، اور چونکہ شادیوں کا بھی سیزن ہے، پیک سیزن ہے، جس میں والدین اپنے بچوں کی اور بالخصوص بیٹیوں کی خریداری کے لیے جو جہیز میں بالخصوص فرنیچر کی خریداری کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں سناٹے ہیں اور انتہائی کم خریدار جو ہیں وہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ یہ مارکیٹ میں آپ صورتحال دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں منظور کالونی کی جو فرنیچر مارکیٹ کے اس کے صدر محمد ذیشان صاحب، کیا صورتحال ہے؟ سناٹے بھی ہیں چونکہ شادیوں کے سیزن کے باوجود ہم اس طریقے سے خریداری کا رجحان یہاں پر نہیں دیکھ رہے، کیا وجوہات ہیں؟ السلام علیکم جی، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات آپ خود دیکھ چکے ہیں، مارکیٹ کی کیا صورتحال ہے۔ پرائز انکریز کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں کی دسترس سے باہر ہو چکا ہے فرنیچر۔ اس کے اندر آپ کی را مٹیریل جو ہے، آپ کچھ دن پہلے جو ہے احتجاج بھی تھا ایک اسٹیٹ بینک کی طرف سے، تو وہاں پہ بھی ایک ایشو چل رہا تھا۔ ابھی سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں، جس نے 1.5 لاکھ روپے کا فرنیچر لینا تھا وہ 3 لاکھ سے اوپر کراس کر چکا ہے۔ اب ہماری مجبوری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارا جو را مٹیریل مہنگا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پرائز انکریز ہوتے ہیں۔ ابھی پھر بھی ہم نے اپنا پروفٹ مارجن جتنا کم سے کم کر سکتے تھے وہ کیا ہے، کیونکہ حالات نہیں ہیں، اگر آپ کی لیبر آپ کا کام نہیں کر رہی، وہ ساری چیزیں ہیں، تو یہ پرابلم آپ کے لیے فیس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سروائیو کرنا اس ٹائم جو ہے وہ لوگوں کے لیے میرے خیال میں ناممکن ہو چکا ہے۔ جی بالکل، یہ تھے محمد ذیشان، جن کا کہنا ہے کہ اس وقت جو فرنیچر کے تاجر ہیں وہ ٹیکس پیئر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو کاروبار کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ کاروبار اب جو ہے وہ تقریباً 15% رہ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کسٹمر نہیں آ رہے، اور جو کسٹمر آ رہے ہیں وہ بھی جان پہچان کے ہیں، اور ان کو بھی جو ہے وہ کم قیمتوں پہ اور اپنا پروفٹ مارجن کم کر کے جو ہے وہ فرنیچر جو ہے فروخت کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت ایسی پالیسیز بنائے کہ امپورٹ بھی کھل سکے اور ایکسپورٹ بھی کھل سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹوں کی رونقیں ہیں وہ بھی بحال ہو سکیں۔ ڈاکٹروں کی غفلت سے خاتون کی ہلاکت پر متوفیہ کے شوہر نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ درخواست گزار نے ڈاکٹر طاہر، ڈاکٹر زہیب کو فریق بنا دیا۔ تفصیلات بتائیں گے ممتاز جمالی۔ دیکھیں جی، ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت کی وجہ سے خاتون کی موت کا یہ معاملہ ہے، جہاں پر اس کیس کے جو متاثر ہیں، مقتولہ کے جو شوہر ہیں، ان کی جانب سے عدالت میں ان مبینہ طور پر جو غفلت برتنے والے ڈاکٹروں کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کی درخواست دائر کی گئی ہے، جس پر عدالت نے جو ہے SSP کمپلین سیل اور ساتھ ہی ساتھ SHO عیدگاہ کو نوٹسز جو ہیں وہ جاری کر دیں۔ درخواست گزار کے وکیل ہمارے ساتھ احسن سیال صاحب موجود ہیں۔ سر، کیا درخواست میں آپ نے موقف اختیار کیا ہے؟ جی دیکھیں، جو SIUT کے ڈاکٹرز ہیں، ان کے 3 ڈاکٹر طاہر ہے، ڈاکٹر زہیب اور ڈاکٹر سعدیہ، انہوں نے کیا کیا ہے کہ اپنا ایک پیشنٹ ہے اس کو 2 دن رکھا ہے۔ پہلے تو وہ جب ان کی طبیعت خراب تھی تو وہ 7 بجے پیشنٹ پہنچا ہے ہاسپٹل میں تو ڈاکٹر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ 3 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر آئے ہیں، انہوں نے پراپرلی کوئی بھی ان کو میڈیسن وغیرہ بھی نہیں دی۔ کب تک نوٹس جاری ہوئے ہیں؟ جی ہم نے کل پٹیشن فائل کی ہے، اس کے 19 تاریخ ابھی اسی مہینے کی لگی ہوئی ہے۔ SHO اور SSP جی ہاں، ان کو نوٹسز وغیرہ ہو گئے ہیں، فردر دیکھتے ہیں کہ اس میں رپورٹ کیا آتی ہے۔ دیکھیں جی، عدالت کی جانب سے SSP اور SHO عیدگاہ کو نوٹسز جاری ہو چکے ہیں کہ آئندہ سماعت پر وہ اس متعلق درخواست سے متعلق اپنا جواب عدالت میں جمع کرائیں۔ جامعہ کراچی نے ایوننگ پروگرام میں داخلوں کے لیے فارم جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ مزید بتائیں گے سید زبیر راشد۔ ہاں جی بالکل، جامعہ کراچی جو کہ صوبہ سندھ کی سب سے بڑی جامعہ ہے، اور جامعہ کراچی میں اس سے قبل جو ہیں مارننگ کے ایڈمیشنز ہوئے تھے، اس کے بعد جو ہیں انٹری بیسڈ ایوننگ کے جو ایڈمیشن جو کہ کہلاتے ہیں وہ بھی اس کا بھی اعلان کیا گیا، اور اس کی جو شارٹ لسٹڈ جو طلبہ و طالبات ہیں جو کہ اپنے دستاویزات جو ہیں جمع کروانا چاہتے ہیں اور جو کہ شارٹ لسٹڈ ہو چکے ہیں، ان کا نام جو ہے جامعہ کراچی کی آفیشیل
ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुका है और उनका इंदराज हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ एक तलबा मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि कितनी इनको मुश्किलात का सामना हुआ और जामिया कराची का इंतखाब ही इन्होंने आखिर क्यों किया। मुझे बताइएगा, आज आखिरी दिन था इवनिंग में एडमिशन्स के लिए, कोई दुश्वारी हुई आपको? नहीं, दुश्वारी नहीं हुई, बस ये है कि हम लोगों का जो है ना 2 डेज़ का हम लोगों को डिले मिल गया, इन्होंने डिले कर दिया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी जो है ना खबर थी। चलो एटलीस्ट जिन्होंने फ़ीस सबमिट नहीं करवाई थी तो और जिनका एडमिशन नहीं हो पाया तो ऑनलाइन जो है पोर्टल के ऊपर, तो उन्होंने फिर जाके लॉगिन कर लिया था और जो है ना सर्वर डाउन जो बीच में हो गया था, तो डिले जो बीच में आया था एटलीस्ट हमें जो 2 डेज़ का जो हम लोगों को टाइम मिला बहुत अच्छा गया। मेरी ऑब्वियसली ख्वाहिश थी कि मैं मॉर्निंग में लूँ, जाहिर सी बात है क्योंकि हमने सुना था UBIT डिपार्टमेंट है, हम लोग सारे नाम सुन के आए थे डिफरेंट जगहों पे, तो जो है मेरा ऑब्वियसली मॉर्निंग का ही प्लान था। ठीक है जी, ये तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद थे जिनका ये कहना था कि जामिया कराची ने बड़ा एक बेहतरीन इकदाम उठाया कि वो तलबा वो तालिबात जो कि अपने फॉर्म्स को, अपनी फ़ीस को जो है मुकर्रर वक्त पर सबमिट नहीं करा पाए, तो उनके लिए एक बड़ा बेनिफिशियल था। ताहम आज आखिरी रोज़ था, जिम्नेज़ियम हॉल में जो है फ़ीस वाउचर्स के साथ दस्तावेज़ात जो है जमा किए जा रहे थे। अलबत्ता जिम्नेज़ियम हॉल में अगर आप जमा नहीं करवा पा रहे तो बैंक अल-फलाह की जो कराची यूनिवर्सिटी की जो ब्रांच है उसमें भी आप फ़ीस अपनी जमा करवा सकते हैं। जी, ये आपको बताएं कि LCs न खुलने के मामले पर ताजिर सरापा एहतजाज बन गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। LCs ना खुलने का मामला संगीन हो गया। कराची में ताजिरों के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। होलसेल ग्रोसर्स के जनरल सेक्रेटरी फरहत सिद्दीक ने शिकवा किया कि पोर्ट पर दालों के कंटेनर्स फंसे हुए हैं। अगर जल्द कंटेनर रिलीज ना हुए तो दालों में कीड़ा लग जाने का खदशा है। 3-4 जो कंटेनर पड़े हैं उनको ऑलमोस्ट 3 महीनों से ज़्यादा भी हो चुके हैं, कुछ फ्रेश भी आए हैं। अगर वो रिलीज़ नहीं करवा पाएंगे उसके अंदर कीड़ा पैदा हो जाएगा। ताजर हजरात जो इम्पोर्टर हजरात हैं वो रोड पे आ जाएंगे, उसकी आधी कीमत भी नहीं रह जाएगी। फरहत सिद्दीक ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 2-3 रोज में कंटेनर्स क्लियर ना हुए तो शहर भर की होलसेल मार्केटें बंद कर देंगे। हमें कुछ अभी तक फीडबैक नहीं मिल रहा, मासवा इसके कि स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं उनकी हमारे पास कॉल आई हमारे सरबराहान को कि हम कोशिश कर रहे हैं इस पर। अगर ये 2 से 3 रोज़ में हमें कुछ फीडबैक नहीं देते, सबसे पहले हम लोग कराची की होलसेल जितनी भी बड़ी मार्केट हैं उनको बंद करेंगे। यहाँ से सारा इंपोर्टेड माल पूरे पाकिस्तान में डाइवर्ट होता है, फिर हम लोग मजबूर हो जाएंगे कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी ग्रेन मार्केट्स हैं, दूसरी मार्केट्स हैं, उनको बंद करें। जनरल सेक्रेटरी होलसेल ग्रोसर्स ने बताया कि सिर्फ 15 से 20 दिन की खुराक मौजूद है। गुज़िश्ता दिनों में दालों के इम्पोर्टर्स LCs ना खुलने के मामले पर स्टेट बैंक के सामने एहतजाज भी रिकॉर्ड करा चुके हैं। कैमरामैन हारिस के हमरा काविश मेमन, सिटी 21।